الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المبين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رجب شهري وشعبان شهر الله ورمضان شهر أمتي وقال عليه الصلاة والسلام الصوم لي وأنا أجزي به صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل قدر بزرگوں عزیز نوجوان ساتھیوں اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور کرم اس کا احسان ہے اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ کا مبارک موقع عطا فرمایا جتنی مرتبہ ہماری زندگیوں میں ہمارے گھروں میں ہمارے خاندان ہمارے محلے میں شادی بیاہ رسم و رواج خوشخبریاں ہوتی ہیں اتنی مرتبہ ہم مبارکبادیاں دیتے ہیں سید الایام جمعہ کا دن سارے دنوں میں سردار ہے 7 دنوں میں ہفتے میں ایک مرتبہ اللہ مجھے اور آپ کو عطا فرماتے ہیں جمعہ کے جمع ہونے کی وجہ سے جمعہ ہونے کی وجہ سے اس کا مقام مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت اونچا رکھ دیتے ہیں دن بھی بڑا اعمال بھی بڑے فضیلت والے اعمال کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں اور گھڑیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول ہونے والے رکھی یہ اللہ کا بڑا فضل اس کا کرم اس کا احسان شعبان کا مہینہ ختم پہ ہے امید کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہے اب نماز کے بعد لوگ پوچھیں گے نماز سے پہلے بھی لوگ پوچھے تھے کل بھی پوچھے تھے مسلسل ایک ہفتے سے پوچھ رہے ہیں کہ تراویح کا آغاز کب ہے روزے کب سے شروع ہیں رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالی آنے سے پہلے آمد رمضان پر آغاز رمضان آمد رمضان ابھی آنے والا ہے رمضان کا مہینہ مومن بندوں کے اندر
مومن بندوں کے اندر، مومن بندیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایک قسم سے ان کے اندر ایک بے چینی رکھتے ہیں کہ رمضان کب آغاز ہوگا، کب آغاز ہوگا۔ پوچھنے والے لوگ پوچھتے ہیں کہ رمضان کا آغاز کب ہے، تراویح کب ہوگی۔ پوچھنے والے کو بھی پتا ہے چاند دیکھنے کے بعد فیصلہ ہوگا، بولنے والا بھی پتا ہے چاند دیکھنے کے بعد فیصلہ ہوگا۔ پوچھنے والا حافظ بھی ہوتا ہے، عالم بھی ہوتا ہے، پوچھنے والا داعی بھی ہوتا ہے، دانش مند بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر جو بے چینی ہے آمد رمضان پر، وہ بے چینی ختم ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے وہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ ہمیں رمضان کب ہوگا، عالم سے بھی پوچھتا ہے، غیر عالم سے بھی پوچھتا ہے، حالانکہ دونوں کو معلوم ہے چاند دیکھنے کے بعد، پھر بھی دونوں ایک دوسرے کی تسلی کے لیے آپ کیا بولتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے، ہفتے کی تراویح ہے یا اتوار کی تراویح ہے، روزہ اتوار کا ہے یا پیر کا ہے۔ یہ مومن بندوں کی علامت ہے، اللہ کا فضل کرم ہے۔ اس سے پہلے جس طرح ہوٹل والوں کی حلیم کی فکر ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو عبادت کی فکر کی توفیق اللہ عطا فرماتے ہیں۔ آنے والا رمضان کا مہینہ دراصل عبادت کے لیے، آنے والا رمضان کا مہینہ دراصل تقوی پیدا کرنے کے لیے، آنے والا رمضان کا مہینہ دراصل ہمارے اندر چارج کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر بھول رکھی، بھول بھلیا رکھی، بھولنے کی صفت، بھولنے کی عادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی۔ اگر بھولنے کی عادت اللہ انسان کے اندر نہیں رکھتے تو انسان پاگل ہو جائے گا۔ جتنے یونیورسٹیز دکھ رہے، جتنے کالجز اسکول دکھ رہے، اس سے کہیں زیادہ پاگل خانے قائم ہو جاتے پوری دنیا کے اندر، اگر اللہ تعالیٰ انسان کے اندر بھول کی صفت نہیں پیدا کرتے۔ انسان بھول جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ خدا کی خدائی پر کوئی غور نہیں کر سکتا، بڑائی پر غور کر سکتا ہے لیکن انتہا کو نہیں پہنچ سکتا۔ خدا کی خدائی کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، خدا کے خدائی کی کہ انتہا تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ جتنی مرتبہ ہم تفسیر کریں، جتنی مرتبہ ہم حدیث پڑھیں، اتنے نکات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر رکھے، گویا ایک سمندر ہے جو موتیاں نکلتے جا رہے ہیں اس کے اندر۔ ایک نقطہ اللہ نے انسان کے اندر بھولنے کی صفت رکھی ہے، اس کی وجہ سے انسان کا ذہن اعتدال میں رہتا ہے۔ اگر بھولنے کی صفت اللہ تعالیٰ انسان کے اندر نہیں رکھتے تو انسان کا ذہن اعتدال میں نہیں رہتا، ہمیشہ غم سوار ہوتا، ہمیشہ ماتم کرتا، ہمیشہ روتا پلاتا چیختا چلاتے رہتا، لوگ بیدار ہو کے اس کو بھی پاگل خانوں میں جمع کر دیتے، پاگل خانوں میں لے کے اٹھا دیتے۔ مثلا شاید آپ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھولنا اللہ کی کون سی نعمت ہے، یاد رکھنا اللہ کی نعمت اب تک ہم سوچیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ سچا پکا حافظ قرآن ہو تو اس کے پیچھے قرآن پڑھیں گے۔ آدمی لین دین کے معاملہ اگر یاد رکھتا ہے تو اس سے ہمارا لین دین ہوگا، کانٹریکٹ ہوگا، لیکن خطیب صاحب تو الگ ہی بیان کر رہے ہیں کہ بھولنے کی صفت اللہ کی نعمت ہے، بھولنا بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ یہ سب سے جو پہلی مرتبہ آپ یہ بات ہم سننے کو مل رہی ہے، ہاں بھولنا اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کر کے یا ایھا الناس اتقوا ربکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إنه كان عليكم رقيبا۔ اللہ نے ان لوگوں سے کہا کہ ڈرو اپنے پروردگار سے، تمہارے ایک جان سے اللہ نے بہت سو کو پیدا کیا، ایک نفس سے آدم سے ابن آدم بنایا، ہوا کو پیدا کیا، پھر وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل در نسل عطا فرمایا، یہاں تک کہ طوفان نوح کے بعد یہ خاندان بٹ گئے، حام سام یافس، تینوں خاندان الگ الگ ہو گئے۔ یہاں اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد بنی اسرائیل اور قریش کا خاندان الگ ہو گئے، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کا خاندان الگ ہو گئے، پھر رفتے رفتے یہ خاندان الگ ہوتے گئے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان رشتوں سے ماں باپ کی محبت، بھائی بہن کی محبت، میاں بیوی کی محبت، اولاد کی محبت، پڑوسیوں کی محبت، اساتذہ اور علماء اور دانشمندوں کی محبت، انسانیت کی محبت، دوستوں کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈال دی۔ اس محبت میں، اس طاعت میں، اس تعلق میں، اس رغبت میں، اس انسیت میں، اس الفت میں، ان معاملات، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ایک ساتھ، صبح اٹھے تو ایک چہرہ، شام میں اٹھے تو پھر وہی چہرہ، یعنی پڑوس یا ایک محلے میں رہنے والے بولتے نا بھائی کہیں کہ ہمارا کاروبار خراب کر رہے ہیں، ان سے ہمارے درمیان لڑائی لگا رہے ہیں، جو بھی معاملات بدل کر کے چلے جائیے، تم جو چلے جاتے ہیں ہم صبح اٹھ کے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے والے، ہم ان کے خلاف نہیں بول سکتے تو ہم ہمارے خلاف بولتے ہیں، آپ کا جو بھی معاملہ کر لیجیے اپنا راستہ ناپ لیجیے آپ۔ تو جو مختلف رشتے ہیں، سسرال سے رشتہ ہو، ماں باپ کا رشتہ، ددیال کا، ننیال کا، پھر بھائی کے سسرال کا، یہ الگ الگ جو رشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، ہر ایک کے یہاں کوئی نہ کوئی عزیز ہوتا ہے، ہر ایک کے یہاں کوئی نہ کوئی پیارا ہوتا ہے، اور ہر ایک کے یہاں کوئی نہ کوئی بہت چاہنے والے ہوتے ہیں، ماں باپ ہے، بھائی بہن ہے۔ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو بہت سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اس کی محبت میں، اس کے دیدار کرنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے، اس کے آخری رسومات ادا کرنے کے لیے، آخری سنت پر عمل کرنے کے لیے، کندھا دینے کے لیے، تدفین کے لیے، مٹی ڈالنے کے لیے، دعائیں مغفرت کرنے کے لیے مختلف لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ جب کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا تعلق اس کے اولاد سے ہوتا ہے، بیوی سے ہوتا ہے، بھائی بہن سے ہوتا ہے، رشتہ دار سے ہوتا ہے، دوست احباب سے ہوتا ہے۔ جب کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے تو جواب اس کے اوپر سوال ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اسی لیے محدثین نے، فقہاء نے بیان فرمایا، نماز جنازہ وہ پڑھانا افضل ہے جو اس کا ولی ہو۔ باپ کا جنازہ بیٹا پڑھائے، بیٹے کا جنازہ باپ پڑھائے۔ آپ بولیں گے کیسے پڑھائیں گے، ہم لوگوں کو دعا یاد نہیں ہے، تو اسی لیے قرآن حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کم سے کم اتنا علم حاصل کریں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، فرائض کا علم، احکام کا علم، واجبات کا علم، سنن و نوافل کا علم، حلال حرام کا علم، کم سے کم اتنا علم ہر انسان کے اندر آنا چاہیے۔ امام اگر نہ ہو وقت پر، امام چھٹی پر چلا جائے بیماری پر، امام چھٹی پر چلا جائے رخصت پر، امام چھٹی پر چلا جائے کسی کام شادی بیاہ کے موقع پر، تو مصلیوں میں سے ہر فرد ایسا ہونا کہ جس کو چاہے ہم آگے بڑھائے تو آسانی سے وہ نماز ادا کر سکے۔ اتنا ایمان، اتنا علم، اتنا طریقہ ہر انسان کو آنا یہ فرض ہے۔ ہم کیا کرتے، امام صاحب نہیں ہیں تو متشرع کون ہے، کس کی داڑھی ہے، کس کا کرتا پاجامہ ہے، اس کو دیکھ کے ہم آگے بڑھا دیتے۔ حالانکہ فقہاء نے فرمایا ہر آدمی کو امام کی غیر موجودگی میں نماز پڑھانے کے قابل ہونا چاہیے۔ کوئی آدمی امام کی غیر موجودگی میں نماز پڑھانے کے قابل بن گیا، اس کا مطلب یہ کہ اس کی نماز ہمیشہ صحیح ہوتی ہے۔ سیدھی بات ہے، اپنی نماز سے وہ اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کر لیا کہ ہاں میں نماز پڑھا سکتا ہوں، میرے اندر اتنی صلاحیت ہے، اتنے کلمات، اتنی دعائیں، اتنے سورے مجھے یاد ہیں کہ امام کی غیر موجودگی میں نماز پڑھا سکتا ہوں، اس کی نماز سے۔ تو پھر اس حدیث کے اندر یہ سب لوگ داخل ہو جائیں گے۔ تو فرمایا باپ کا جنازہ بیٹا پڑھائے، بیٹے کا جنازہ باپ پڑھائے۔ اے غیر فنا فنا، اس کا درد کیا سمجھے، جو درد ایک ولی کو ہوتا ہے، خاص رشتہ دار کو ہوتا ہے، کسی اور کو وہ درد نہیں ہوتا۔ جس درد سے نماز پڑھائے گا اس درد سے زیادہ ثواب اس کو ملے گا۔ میت کی اللہ مغفرت بھی فرمائیں گے، پڑھنے والے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی نماز کی برکات، ثمرات سب کو عطا فرمائیں گے، کیونکہ پڑھنے والا درد سے پڑھ رہا ہے، پڑھنے والا فکر سے پڑھا رہا ہے کہ میرے باپ کی مغفرت ہو جائے، میرے بھائی کی مغفرت ہو، میری ماں کی، میرے بہن کی مغفرت ہو، ہائے میں اس کا جنازہ پڑھا رہا ہوں۔ ایک درد اس کے اندر ہوتا ہے، امام کے اندر بھی ہوتا ہے، لیکن جو ولی کے اندر ہوتا ہے وہ امام و خطیب کے اندر نہیں ہوتا۔ افسوس ہوتا ہے، درد بھی ہوتا ہے لیکن وہ درجہ حاصل نہیں ہوتا۔
جو ایک باپ کے مرنے پر بیٹے کو ہوا یا ایک بیٹے کے مرنے پر ایک باپ کو ہوتا ہے۔ پھر جب کسی کے عزیز، کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے، باپ اتنے غم زدہ ہوتا ہے، کھایا نہیں جاتا، پیا نہیں جاتا، بات کیا نہیں جاتا، بس رو رہا ہے، غم میں ہے، روتے روتے تھک جاتا ہے، پھر روتا ہے، پھر تھکتا ہے، پھر روتا ہے۔ باپ کا انتقال ہوا، بیٹا نڈھال ہو جاتا ہے روتے روتے، اپنے کو بے سہارا سمجھتا ہے۔ آج انتقال ہوا، آج جو غم، جو درد ہے، وہ دوسرے دن ذرا کم ہو جاتا ہے۔ بھول یہیں سے شروع کر دی اللہ تعالیٰ۔ آج جو غم تھا بیوی کے مرنے پر، آج جو غم تھا شوہر کے مرنے پر، آج جو غم تھا باپ کے مرنے پر، آج جو غم تھا بیٹے کے مرنے پر، آج جو غم تھا دوست کے مرنے پر، آج جو غم تھا اپنے عزیز رشتہ دار کے مرنے پر، آج جو غم تھا اپنے پیارے کے مرنے پر، کل وہ غم باقی نہیں رہتا۔ روتا ضرور ہے لیکن مستقل غم باقی نہیں رہتا۔ کچھ وقت وہ اپنے کھانے میں، اپنے ضروریات میں، اپنے کام کاج میں نکال لیتا ہے، دوسرے دن اور تیسرے دن غم اور ہلکا ہو جاتا ہے، چوتھے دن اور ہلکا ہو گیا، 5ویں دن، 6ویں دن، 40ویں دن، یہاں تک کہ پھر وہ اپنے مرے ہوئے مرحوم میتوں کو بھول کر اپنے کام میں لگ جاتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی جس دن باپ، بیٹے، بیوی، شوہر، اولاد کے انتقال پر جو غم دیے ہیں، اگر وہی غم اس کے ساتھ زندگی بھر سوار رہتا، اس غم زدہ انسان کو کوئی اپنی بیٹی دے کر نکاح کرنا کوئی گوارا نہیں کرتا، کوئی غم زدہ بیٹی کو اپنے بیٹے سے نکاح کرنا گوارا نہیں کرتا۔ اگر ویسے غم زدہ اگر دیکھے تو کوئی انسان اس کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتا۔ گویا پھر ہر خاندان، ہر قبیلہ، ہر علاقہ، ہر محلہ، ہر گھر جو غم میں ڈوبا ہوا ہوتا، لیکن اللہ نے بھول اور نسیان کی صفت رکھ کر یہ احسان فرمایا، جس دن ہمارے آبا و اجداد کا انتقال ہوا تھا وہ غم آج موجود نہیں ہے۔ تکلیف ہے، یادیں آتی ہیں، یادیں وابستہ ہیں، لیکن وہ غم آج موجود نہیں۔ اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھلا دیتے ہیں۔ اگر بھلانے کی صفت نہ ہوتی، بھولنے کی صفت نہ ہوتی تو وہ انسان نہیں ہوتا، گویا وہ بدلے کے معنی ہو جاتا ہے۔ یہی حال سال کے 12 مہینے، رمضان جانے کے بعد انسان اپنے اعمال کو، اپنے فرائض کو، اپنے تراویحوں کو بھول جاتا ہے، نمازوں کی پابندی بھول جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کا احترام بھول جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی پابندی بھول جاتا ہے، غریبوں کا خیال کرنا بھول جاتا ہے، یتیموں کا خیال کرنا بھول جاتا ہے، یتیموں کا خیال کرنا بھول جاتا ہے، اپنوں بیگانوں کا خیال کرنا بھول جاتا ہے، پھر گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، اتنے گناہ اس کے ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مہینہ پھر اس کو عطا فرما دیتے ہیں، ریویژن کے طور پہ، آموزے کے طور پہ، اعادے کے طور پہ، پھر اثر نہ اس کو مسلمان بنانے کے لیے، اثر نہ اس کو مومن بنانے کے لیے، اثر نہ اس کے اندر تقویٰ پیدا کرنے کے لیے، اثر نہ اس کے اندر وہ جذبہ، وہ ذوق، وہ شوق پیدا کرنے کے لیے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کا مہینہ چارج کے طور پہ بھیجتے، ریچارج کے لیے بھیج دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، اے اللہ کو ماننے والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، اے رسول کو ماننے والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، اے خدا کی وحدانیت پہ چلنے والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے، اور کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے امتوں پر بھی اللہ نے روزہ فرض فرمایا تھا۔ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ نئی عبادت نہیں ہے، یہ انبیاء کے دور سے چلا آ رہا ہے، لیکن طریقے مختلف الگ ہوتے تھے۔ اس وقت ہاتھ کا آٹا چکی سے پیس سے استعمال ہوتا تھا، آج مشینوں سے چکی سے پیسا ہوا آٹا مل رہا ہے۔ اس وقت لوگ اپنے ہاتھوں سے انگار اور آگ پر سیک کر بناتے تھے، آج مشینریاں بنا کر دے رہی ہیں روٹیاں، اور ہضم بھی کرنے کے لیے مشینریاں استعمال ہو رہی ہیں۔
یا پھر اسپرائٹ پی لو یا زیرہ سوڈا پی لو تو وہ ہضم کرے گا. آپ کو ہضم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو چہل پہل کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کو بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں. ہاضمے کی گولی کھا لیں یا تو جو اسپرائٹ پی لیں یا زیرہ سوڈا پی لیں اور بنا پلا پی لیں. زیادہ ہوا تو نئی چٹکلے نکلے اسپرائٹ میں نمک اور لیمو ڈالنے سے ذائقہ اور بڑھ جاتا ہے. اب ہو سکتا ہے ہم میں سے کم 10% لوگ تو اس پہ آزمانے کی کوشش کریں گے. دعوت میں سلام میں لیمو پہلے بازو رکھیں گے, آخر میں جب اسپرائٹ کا معاملہ آتا ہے جوڑ کے پی کے دیکھیں گے. خطیب صاحب بیان کرتے آج عمل کر کے دیکھیں گے. تو فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے تم سے پہلے بھی امت پر روزے فرض تھے لیکن طریقہ الگ تھا. افطار کرنے کے بعد کھانے پینے کا اتنا ہی وقت جب تک سوئے, نیند لگ گئی تو پھر روزہ شروع. کب تک بھی افطار تک نہ کھا سکتے نہ پی سکتے. اب ہمارے پاس یہاں روزے داروں میں بریانی بنی, گھر میں پکانے کا اہتمام ہوا, روزے داروں کی برکت اخلاص سے بریانی اچھی بنی, روزے داروں کے ساتھ کھایا تو بڑا مزہ آیا. تراویح کے بعد پھر کھایا, بریانی بہت اچھی ہے. اور رات میں سونے سے پہلے دو والے پھر اور کھا لیں گے بریانی اچھی ہے. سو رہا اور اٹھ رہا اور اپنے کام کاج کر کے کھا رہا, اس کو سہولت ہے. رات بھر کھانے کے شریعت کے اندر جو حلال چیز ہے وہ استعمال کرنے کی شریعت کی اجازت دی. من قبلکم لعلکم تتقون. اور یہ روزہ کیوں؟ روزہ اس لیے ہے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. قرآن نے کہا یعنی میرے اندر بھی ہو. ترجمہ بتا رہا ہوں, لعلکم تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. روزہ ہمیں پریکٹس کرواتا ہے. ہوتے نا کوئی آدمی شراب اگر زیادہ پھر بھائی لاکر میں جلا دو بھائی, آہستہ آہستہ عادت چھوٹ جاتی ہے. وہاں ایک دم تو نہیں بند کراتے, تھوڑا تھوڑا دیکھے صحیح لیکن بند کرا دیتے ہیں. ماحول میں ہونے کے بعد انسان سیکھ جاتا ہے, سمجھ جاتا ہے. اللہ رمضان کا ماحول دے کر نمازوں کا عادی بنایا, روزے کا عادی بنایا, تہجد کا عادی بنایا, افطار کے موقع پر دعا کے اہتمام کا عادی بنایا, تراویح کا عادی بنایا, لوگوں کو کھلانے پلانے کا ایک جذبہ, ایک ذوق کا عادی بنایا. گویا رمضان کا مہینہ گویا ایک جذبہ, ایک ذوق, شوق, فکر, لگن, تڑپ, جستجو, ایک اڑن والا مہینہ اللہ مجھے اور آپ کو عطا فرماتے سال میں ایک مرتبہ. ابھی نصیب ہوگا نہیں ہوگا نہیں معلوم, ابھی یہ رمضان کا مہینہ ملے گا نہیں معلوم. امید نہیں کب تک زندہ رہیں, کیا پتا ایک سلام سے پہلے, بیان سے پہلے موت واقع ہو جائے. آنے والے رمضان 1-2 دن باقی ہیں. اس سے پہلے ہم کو اپنے نفسیاتی طور پہ تیار رہنا ہے. رمضان چونکہ مہمان, یہ قرآن کا فرمان ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا. قرآن وہ مقدس کتاب ہے جو خدا خود نازل فرمایا, جو خدا کا کلام, خدا کی زبان, خدا کی باتیں, خدا کے الفاظ, اور جس کو اس کی نسبت ہوتی ہے اس کا مقام مرتبہ بڑا ہوتا ہے. تو اس کو نسبت ہے یہاں معنی کے اعتبار سے, عنوان کے اعتبار سے رمضان کو. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مقام مرتبے کو اونچا کیا. ہماری شکایت ہے نا, ہم مسلمان ہیں, ہم قرآن پڑھنے والے, ہم نماز پڑھنے والے, ہم مسجدیں بنانے والے, مسجدوں کو آباد کرنے والے, مسجدوں میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہنے کی صدائیں کرنے والے, ہم دعائیں کرنے والے, لوگوں کے اندر اچھائی کا پیغام دینے والے, ہم پر یہ آفتیں, یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ ہماری شکوہ شکایت ہے. ہم اتنا ہونے کے باوجود پھر بھی ہم پر یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ مصیبتیں 2 وجہ سے, ایک اللہ کی آزمائش پر, دوسرا ہمارے اعمال پر, ہمارے گناہوں پر. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر, صحابہ کا دور, تابعین کا دور, اولیاء کا دور,
وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ قرآن کو ہم چھوڑ کر ہم ذلیل ہو گئے، قرآن کو چھوڑ کر ہم رسوا ہو گئے، قرآن کو چھوڑ کر ہم پیدل ہو گئے، قرآن کو چھوڑ کر ہم بے سہارا ہو گئے، قرآن کو چھوڑ کر ہم بے یار و مددگار ہو گئے، قرآن کو چھوڑ کر ہمارے گھر ویران ہو گئے۔ قرآن کو کیا چھوڑ دیا؟ ہمارے دل اجڑ گئے۔ قرآن کو کیا چھوڑ دیا؟ اولاد ہماری ہوتے پر بھی ہماری باقی نہ رہی۔ قرآن کو کیا چھوڑ دیا؟ زندگی گزارتے پر بھی زندگی کا مزہ، زندگی کا لطف ہم اٹھا نہ سکیں، اس لیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا۔ اگر میں آپ میں سے کسی کی تعریف کروں تو یقیناً آپ کے دل میں اپنی جگہ بنا لوں گا۔ آپ میں سے کسی کا نام لوں، نوجوانوں کا، بزرگوں کا، ان کے الفاظ، ان کے تعریف میں جو بولوں تو یقیناً میں ان کے دل میں اپنی جگہ بنا لوں گا۔ وہ تا حیات مجھے قدر کی نگاہوں سے دیکھے گا، تادم حیات مجھے محبت کی نگاہوں سے دیکھے گا کہ خطیب صاحب مجھے خطبے کے درمیان دو الفاظ میرے بارے میں شان، میرے بارے میں تعریف کہے تھے، میرے اعمال کے بارے میں، میری پڑھائی کے بارے میں۔ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ نے ہمارے بارے میں احکام بیان فرمایا، فرائض بیان فرمایا، زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ بیان فرمایا۔ اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی اس کے اندر موجود ہے، اور اللہ کی تعریف، اللہ کے بول بولنے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا۔ نہ ہم اس کو یاد کرنے تیار ہیں، تو اللہ فرمایا جب میری تجھے ضرورت نہیں ہے تو تیری ضرورت بھی مجھے نہیں کہ میں تجھے رحمت کی نگاہ سے پلٹ کر دیکھوں، تیرے یہاں رحمت کے فرشتوں کو بھیجوں، تیرے یہاں نعمتیں نازل کروں، تیرے یہاں سلامتی، عافیت، سکون، ٹھنڈک والی زندگی دوں، مجھے بھی ضرورت نہیں ہے۔ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بولو گے، جیسا خدا کو پاؤ گے، یاد کرو گے، ویسا ہم پائیں گے، ویسا ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ نعمت نازل فرمائے گا۔ رمضان کا مہینہ یہ ہمارے لیے، یہ آمد رمضان بہت بڑی باعث نعمت، باعث ثواب، باعث شکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ نے ہم کو یہ رمضان کا مہینہ نصیب کرنے والے ہیں، جس مہینے کے اعمال، جس مہینے کے احکام، جس مہینے کے فرائض، اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ایک معمولی نیکی کا ثواب فرض کے برابر۔ ہم بولیں بھائی بچے کو جاب کرنے کے لیے افغانستان بھیج دو، یا پھر ایران بھیج دو جاب کرنے کے لیے، یا بھوپال بھیجو، یا سری لنکا بھیجو، یا پاکستان بھیجو، تو لوگ بولیں گے بھی وہاں کی کرنسی تو بہت تھوڑی ہے، ہماری کرنسی بہت اونچی ہے، اس سے ہم بھیجیں گے تو دوسرے ممالک میں بھیجیں گے، بحرین بھیجیں گے، کویت بھیجیں گے، یو ایس بھیجیں گے، کینیڈا بھیجیں گے، امریکہ بھیجیں گے، آسٹریلیا بھیجیں گے، لندن بھیجیں گے، جہاں کی کرنسی زیادہ ہو وہاں بھیجیں گے۔ اللہ نے یہ بڑا سنہرا موقع عطا فرمایا رمضان کے مہینے میں، نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا برابر 70 فرض نمازوں کے برابر۔ اب رمضان کے برکات ثمرات وہی دیکھ سکے گا جو رمضان کے احکام پہ عمل کرتا ہو، ورنہ 5 تاثراتوں میں بھی نیم کے پتے کریلے میں چبائے گا تو تب بھی کڑوا پنی نظر آئے گا۔ یہ نہیں کہ شب قدر اللہ نے اس مہینے میں نہیں بھیجی، بلکہ زبان کڑوی تھی اعمال کی وجہ سے، جھوٹ کی وجہ سے، خیانت کی وجہ سے، بددینی کی وجہ سے، بد خیال کی وجہ سے، غلط گمان، غلط تصور کی وجہ سے زبان کڑوی تھی، اس لیے اللہ نے اس کو وہ رحمتوں و برکتوں سے محروم کر دیا۔ رمضان کی آمد ہے، اس رمضان کی آمد میں سب سے پہلے ہم کو اس بات کا خیال اور فکر ہونا کہ چاند دیکھنے کا اہتمام ہو۔ اپنے یار، اپنے رفیق، اپنے رشتہ دار اگر کوئی باہر سے آتے ہوں، عمرہ کر کے یا حج کر کے آتے ہوں، تو وہ آدمی اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہے جن کو میں لینے کے لیے جاؤں۔
کوئی پوچھتا بھی ہے کہاں جا رہے ہیں، تو ہمارے بھائی آ رہے باہر سے، لینے جا رہا ہوں، ابھی دیکھا نہیں، دیکھی جیسی مسکراہٹ، ملاقات نہیں ہے، لیکن بولتے ہوئے ملاقات ہونے کا احساس اس کے دل کے اندر جاگتا ہے، بھائی کو لینے جا رہا ہوں، باپ کو لینے جا رہا ہوں، بیٹے کو لینے جا رہا ہوں، رشتے دار کو لینے جا رہا ہوں، بچوں کو لینے جا رہا ہوں، ایک دل کے اندر ایک جذبہ، ابھی آئے نہیں، لاکھ لینے جا رہا ہوں۔ اسی طرح رمضان کے چاند کے لیے بھی ہمارے اندر ایک تڑپ ہونی چاہیے۔ موزن صاحب کی سیرن کے انتظار میں رہتے، وہ سیرن بجے تو چاند دکھا، جیسا نہیں دکھا تو نہیں۔ چاند دیکھنا ثواب ہے، چاند دیکھ کر دعا پڑھنا عبادت ہے، چاند دیکھ کر دعا کرنا سنت ہے، چاند کو دیکھنے سے اللہ کی قدرت کا اندازہ اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ خدا کی قدرت، خدا کی اہمیت جتنی زیادہ ہوگی اتنا مقام مرتبہ بڑھے گا۔ اگر ایک ہی مرتبہ ایسا ہونے والا ہوتا، رشتہ دیکھنے کے لیے جو جاتے تو بار بار معائنہ نہیں کرتے کہ خاندان کو کہاں رہتا بچہ، کیا کرتا، جاب کہاں نہیں کر رہا، وہاں اپنے بچے کو دوستوں کو بھیج کے طرح بات کراؤ، ویڈیو کالنگ کراؤ کہ اس کی آفس ہے نہیں ہے، دستخط رجسٹر ہے تو دیکھ لو کتنے سال سے آ رہا جا رہا تھا، معلوم کرو۔ کتنی مرتبہ ہم انکوائری کر رہے ہیں، اچھی باتیں معلوم ہو رہی تو اور رشتہ مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا میں جتنی تعریف، جتنی ثناگوئی کریں گے، اللہ کی محبت دل میں اتنی زیادہ اترے گی۔ جس کی اہمیت دل میں زیادہ ہوگی اس کے لیے انسان سب کچھ کرنے تیار ہوتا ہے۔ دوست جو رفیق ہو یا ماں باپ اگر کوئی کام بولے، ہم دکان بند کرنے کو تیار، سب کام چھوڑ کر ان کی آواز میں، دوست کی آواز میں یا بھائی کے بلاوے پر، ماں باپ کے بلانے پر ہم چلے جاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے بھی بلاوا ہے، 5 وقت کی نمازیں اور رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف سے بھی پکار ہے، اللہ کی طرف سے بلاوا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کی محبت کتنی ہے ہمیں اپنے دل کا جائزہ ہے۔ کسی کو ٹارگٹ بنانا، کسی کو نشانہ بنانا، نہ مجھے زیبا دیتا ہے نہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ اپنے دل کا ہم محاسبہ کر لیں، کیا ایک اللہ کی پکار پر میں فوراً اس کے گھر میں حاضر ہوتا ہوں؟ جبکہ نبی نے کہا احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو مسجدوں میں بیٹھتے ہیں، اور اللہ کے نزدیک سب سے بہترین جگہ اللہ کا گھر ہے، اس سے بڑھ کر کوئی جگہ نہیں۔ یہ اہمیت، یہ محبت دل میں ہے تو بندہ مسجد میں وقت گزارے گا۔ اس کو پتا ہے میرے مسجد میں بیٹھنے سے میری دکان ویران نہیں ہوگی، میرے مسجد میں بیٹھنے سے میرے گھر کی برکت ختم نہیں ہوگی، میرے مسجد میں بیٹھنے سے میرا کاروبار متاثر نہیں ہوگا۔ میں یہاں بیٹھا ہوتا ہوں، فرشتے میرے دکان کی خیر برکت کے لیے دعا کرتے ہیں، میں یہاں، میرے سجدے یہاں ہوتے ہیں اور فیصلے اللہ میرے گھر اور میرے دکانوں میں فرما دیتے ہیں۔ وہ ایک ہی سجدہ ہے جسے تو گناہ سمجھتا ہے، وہ ایک ہی سجدہ ہے جسے تو گناہ یعنی مشکل سمجھتا ہے، پر لیکن ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے نجات۔ کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا، وہ ایک سجدہ جو اللہ کے سامنے کیا جاتا ہے۔ تو آمد رمضان پر خوشی کا اظہار کے ساتھ چاند دیکھنے کا اہتمام، نماز کے بعد دیکھنے کا اہتمام ہو۔ اللہ کی طرف سے پیغام، ایک انعام آ رہا ہے، ایک نشانی اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، جو آپ آسمانوں پر نظارے کر کے چاند کی گواہی کو دیکھ کر اور گواہ لینے کے بعد ہم اس کا اعلان کرتے ہیں کہ آج رات تراویح کا آغاز ہوگا۔ چاند دیکھ کر تراویح کا آغاز کیا، چاند دیکھ کر تراویح کا ختم کرنا ہے۔ 3 دن 6 دن جو تراویح کا اہتمام ہوتا ہے اس پر مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن سننے والوں پر اعتراض ہے، سنانے والوں پر اعتراض نہیں ہے۔ سنانے والا اپنی پختگی کے ساتھ سنا رہا ہے، اپنی روانگی کے ساتھ سنا رہا ہے، سننے والا حافظ قرآن پیچھے سنتا ہے، لیکن کیا سامعین بغیر رکعت چھوڑے، بغیر رکوع چھوڑے، بغیر سجدہ چھوڑے،
بغیر درمیان کی آیتوں کو چھوڑے وہ روزانہ 6 پارے سننے کی طاقت وہ استطاعت رکھتا ہے یا نہیں؟ اگر وہ استطاعت رکھتا ہے تو بہت مبارک بات ہے، اگر استطاعت نہیں رکھتا ہے وہ رکعت اور رکوع کے انتظار میں کھڑا ہوتا ہے، وہ سجدے کے انتظار میں کھڑا ہوتا ہے، یا امام جب سلام اخیر میں پھیرتا ہے اس کے سلام میں کھڑا ہو، اس کے سلام میں شریک ہو کر اخیر میں 2 رکعتیں پڑھ کے 6 دن کے بعد دوستوں سے کہتا ہے کہ میں ایک 6 شبیدہ میں قرآن ختم کر لیا، تم 3 پارے میں 6 بھی، ارے ذرہ میرے کو بولنا تھا، میں مسجد کو لے کے جاتا تھا، 3 دن میں قرآن ختم۔ قرآن 3 دن کے لیے نازل ہوئی، قرآن ایک شبیلے کے لیے نازل ہوئی۔ کیا اس کا قرآن سننا دیانتداری ہے؟ 6 پارے تراویح میں پڑھ رہا ہے، پڑھانے والا قابل مبارکباد، اس پہ کوئی طنز نہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ کیا سننے والا امام کے تکبیر تحریمہ کے ساتھ تراویح کے وتر کے اخیر کے سلام تک وہ کھڑا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ جان بوجھ کر درمیان میں نہیں، بھائی ذرا بہت لمبی ہے، اخیر میں شریک ہو جائیں گے، جب تک فونوں میں بات کر رہے ہیں، چائے پینے چلے جا رہے ہیں، جگنو مارنے چلے جا رہے ہیں باہر، اس کے بعد اب تیار کے آ کے شریک ہو جا رہے ہیں۔ قرآن تو سنا نہیں، ایک سنت تو ادا ہوئی، دوسری سنت تو ادا نہیں ہوئی۔ کھانے کے بعد میٹھا تو یاد آتا، بھائی میٹھا نہیں رہتے، کھانے کے بعد سنت ہے نا میٹھا، یہاں تو فرائض یاد نہیں، وہاں میٹھا یاد آ گیا۔ تو گیا ائمہ فرماتے ہیں میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تو تو، جو انسان کے نفس کو بھا جائے انسان کہتا ہے اللہ اور لاؤ، جو انسان کے نفس کے تقاضے کے خلاف ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں بعد میں دیکھیں گے بعد میں دیکھیں گے۔ یہ صفت یہودیوں کی ہے جو جبرائیل کو پسند نہیں کرتے تھے، جو اسرائیل کو پسند نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ فرمایا یہ لوگ احکام والی آیتیں لے آتے ہیں، ہمیں تو صرف اسرافیل پسند ہے جو بارش برسانے والے ہیں، ہمیں تو وہی پسند ہے، ہمیں تو میکائیل پسند ہے جو بارش برسانے والے ہیں، ہمیں جبرائیل نہیں پسند جو سخت قانون لا کر ہمارے اوپر لاگو کرتے ہیں۔ یہ تو یہودیوں کی صفت ہے۔ کیا ہم اپنے عمل سے بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی یہودی ہیں؟ نعوذ باللہ۔ سننے کا جذبہ پوری مکمل قرآن کا ہے تو ٹھیک ہے، تجارت کرنے والے ہیں، تاجرین ہیں، ہر جگہ ان کی الگ الگ تراویح ہوتی ہے، ان کی سہولت کے لیے 6 شبیلے کا اہتمام کیا، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ 10 پارے سننے کی طاقت ہے، 3 دن میں قرآن ختم ہو رہی ہے، 1 دن میں قرآن ختم ہو رہی ہے۔ چاند دیکھ کر سب سے پہلے تراویح کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ پہلے دیکھنا کہ میرے رمضان کا شیڈول کیا ہے، میرے رمضان کا نظام العمل کیا ہے۔ کمانے سے تجارت کرنے سے شریعت نے منع نہیں کیا ہے، لیکن اعمال کو چھوڑنے سے منع کیا ہے۔ کہ اگر مجھے سفر ہے 15 دن کے بعد تو 10 دن کی تراویح کہاں ہے میں وہاں پڑھ لوں گا۔ اگر سفر نہیں ہے میں محلے کی مسجد میں نماز پڑھ کے اپنا کاروبار کر سکتا ہوں، 1.25 پارہ یا 1.5 پارہ یا 2 پارے کی تراویح میں شریک ہو جاؤں گا، ختم بات۔ رات میں سونے کے بعد صبح تہجد کے اہتمام کا اگر اس کو یقین ہے تو پھر رات میں وہ جب چاہے عبادت کر کے سو جائے۔ اگر تہجد مس ہونے کا یقین ہو رہا ہے تو رات میں جلدی سونے کا اہتمام کر لیں تاکہ تہجد ضائع نہ ہو۔ جس طرح روزہ خاص اللہ کی عبادت ہے، تہجد بھی خاص اللہ کی نماز ہے، تہجد بھی خاص اللہ کے لیے ہے، اور روزہ رکھنے کا خاص اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا سحری کھانے والوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، رحمت اترتی ہے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو رحمت نازل ہوتی ہے، تو پھر بھی ہم منہ لٹکائے بیٹھتے، کیا ہوا؟ لڑکی ہوئی۔ ایک صاحب اس سے خوشخبری سے پہلے، ولادت سے پہلے بہت خوشیاں تقسیم کر رہے لوگوں میں، ہمارے گھر میں ایسا ہے بھائی، اولاد آنے والی ہے، اولاد آنے والی ہے، اور اس کے بعد جب ان کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی تو کوئی اطلاع ہی نہیں۔ اب لوگ سمجھ کے لڑکی ہوئی شاید اس لیے اطلاع نہیں دے رہے۔ جس کو رحمت خدا اور رسول نے کہا، ہم منہ لٹکائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس شہری کو خدا نے رحمت قرار دیا، رات دیر تک کھا کر ہم سحری کھائے بغیر ہم اٹھ جاتے ہیں اور اٹھ کے نماز فجر کے لیے آ جاتے ہیں۔ سحری کھانا اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ سحری کھانے میں اگرچہ کھجور کیوں نہ ہو، 2 گھونٹ پانی کیوں نہ ہو، سحری کھانے والے پر اللہ کی رحمت ہے۔ اس سحری کی برکت سے انسان کے جسم کے اندر تھکان نہیں ہوتی ہے، پھر وہ اپنی عبادت میں لگا رہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ روزہ ہے سونے دو سونے دو سونے دو سونے دو سونے دو۔ اگر روزہ ہے دن سحری کا ہے تو گھر والے بولیں گے رعایت کرو، اس کو کام مت لگاؤ، اس کو گھر میں آرام کرنے دو، گھر میں آرام کرنے دو۔ وہ آرام کے چکر میں نوافل چھوٹ رہے، قرآن کی تلاوت چھوٹ رہی ہے، حقوق اللہ حقوق العباد پہ کمی ہو رہی ہے۔
پھر روزہ حتی الامکان فرض ہے، چاہے وہ پتھر پھوڑنے والا ہو، جاب کرنے والا ہو، یا وزندار سامان اٹھانے والا ہو، تجارت ہو، کسان ہو۔ ہاں مسافر کے لیے مریض او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یہیں تک میں اپنی بات ختم کروں گا، اگلا عنوان اگلے جمعہ میں رکھوں گا۔ مریض اور مسافر کے لیے چھوٹ ہے، بعد میں وہ روزہ رکھے۔ جو بالکل روزہ نہیں رکھ سکتا، بیمار ہے، کمزور ہو گیا، ضعیف ہو گیا، بوڑھا ہو چکا ہے، کوئی چانسز نہیں اس کے روزہ رکھنے کے، اس کے لیے اگر مالدار ہے تو فدیہ ہے، ورنہ کوئی مال وہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ خود مستحق ہے زکات کا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے جان بوجھ کر، آج کل 200-300 کلومیٹر سفر بھی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہاں اگر اس کے لیے سامان لے جانے لانے میں اور دیگر معاملات میں اگر مشکل ہو رہی ہے، 74-78 کلومیٹر سے آگے اگر اس کا سفر جو مشکل والا سفر ہے تو پھر اس کے لیے چھوٹ ہے۔ دل کا حال تو اللہ جانتے ہیں، یہ روزہ اگر چھوڑتا ہے سفر کی وجہ سے یا اپنی سہولت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ خود جانتے ہیں۔ 12 گھنٹے کا سفر بھی آج کل آسان ہو گیا، بیٹھ گیا فلائٹ میں 12 گھنٹے میں یہاں پہنچ گئے۔ جیسے ہم نماز فجر میں سوتے ہیں تو بعض لوگ اثر میں اٹھ جاتے ہیں، بہت بڑی مہربانی بھی کرتے ہیں، افطار میں شریک ہوتے ہیں۔ اکثر نوجوانوں کا حال یہ پوری رات جاگتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھ کے سوتے ہیں تو پھر عصر کی نماز کے وقت میں اٹھ جاتے ہیں، یا بولتے گھر میں 10 منٹ پہلے اٹھا تو ظہر کا وقت ہے بولے تو پڑھ کے پھر اپنے کام میں لگ جائیں گے، پھر تسبیح لے کے بیٹھیں گے افطار کی تیاری میں۔ کیا بولے تو ہم صبح سے عبادت میں ہیں اور ہاتھ میں ہو رہا اٹھنا، پھر افطار میں کھائیں گے، تراویح ہوئی نہیں، پھر رات بھر جاگتے رہیں گے، اس کے بعد پھر صبح یہی معمول بعض لوگوں کا۔ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا لوگوں کو، کسی کو طنز کرنا مقصد نہیں، خدا نے رحمت بنا کر بھیجا رمضان کو، ہم کیا کر رہے ہیں؟ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا، جس کو عقل میں بات نہیں گھسی ہو، جس کے مزاج میں روزہ رکھنے کی عادت اگر نہ ہو، خدا ایسے لوگ بھی کھانے پینے سے بچے رہیں۔ آج کل رمضان کے مہینے میں ہوٹلوں پر پردے لگے ہوئے ہیں، جس طرح فیملی ریسٹورنٹ کے لیے پردے لگے ہوئے ہوتے ہیں خواتین کے لیے، رمضان میں خاص پردے اضافہ ہو جاتے ہیں ایکسٹرا، جو نوجوان روزہ نہیں رکھتے ان لوگوں کے لیے، تاکہ کوئی دوسرا نہ دیکھے۔ اللہ حفاظت کرے۔ ایک غیر مسلم تھا جو رباطہ سے جا رہا تھا تو اپنے بچے کو دیکھا وہ پان کھا رہا تھا، غیر مسلم، رمضان کا مہینہ، غیر مسلم کو دیکھا وہ پان چبا رہا ہے، اپنے بیٹے کو ملایا، بلا کر ایک تھپڑ مارا، فرمایا کہ تو رمضان کے مہینے میں مسلمان بچوں کے سامنے، جبکہ وہ مسلمان بچے اپنے ماں باپ سے ضد کر کے صبح سحری کر کے روزہ رکھتے ہیں، اور اس کے سامنے تو پان چباتا ہے، اور ایک تھپڑ مارا، اس کو تاکید کی آئندہ دن کے وقت میں باہر روڈ پہ پان کھاتا ہوا کبھی نظر نہ آئے، کوئی چیز کھاتا ہوا نظر نہ آئے، یہ مسلمانوں کا مقدس مہینہ ہے، ان کے دل آزاری نہیں کرنا چاہیے۔ چند دن کے بعد اس کا انتقال ہوا ایمان کی حالت میں، بزرگ نے خواب میں دیکھا جنت کے غباروں میں جھل رہا ہے، بزرگ نے پوچھا تو ادھر کدھر، تیرا راستہ تو ادھر ہے، اور میں اللہ نے توفیق دی، کس بات کی توفیق دی، کس بات کی توفیق دی؟ فرمایا میں نے روزے دار کے احترام پہ میں اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا تھا، اللہ نے مجھے ایمان کی توفیق دی، اسی وجہ سے میں جنت کے غباروں میں جھول رہا ہوں۔ اور ہم مسلمان رہ کر بھرے بازار میں ہوٹلوں میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں، گاڑیاں چلاتے ہوئے راستے میں چلتے پھرتے پان چباتے ہوئے کھا رہے ہیں، شرم نہیں آتی ان نوجوانوں کو، ان ہٹے کھٹے مسلم لوگوں کو، رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود بھرے بازاروں میں بیٹھ کے وہ کھانا کھانے کا اور بھرے بازاروں میں بیٹھ کے گپ چپ چائے پینے کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ جان بوجھ کر روزہ نہ رکھا تو بہت بڑا گناہ ہے، جان بوجھ کر کوئی روزہ توڑتا ہے تو اس کا کفارہ مسلسل 2 مہینے کے روزے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ روزے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ روزہ ہمارے لیے صحت ہے، سائنس نے کہا، ڈاکٹروں نے کہا، طبیبوں نے کہا، انسان کچھ دنوں کے لیے سال بھر میں اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھے گا تو بڑا صحت مند ہو جاتا ہے۔ جس میں کہ آدھا صحیح کام کرتے ہیں، لمبا سفر کر کے آئے تو گاڑی کو سروسنگ کرنے دیتے نہیں تھے، بار بار دکھاتے ہوئے راستے میں ہاتھ نہ دے،
راستے میں پریشان نہ کریں، چلو دکھا دیں گے، آئل چیک کرا دیں گے، پیٹرول چیک کرا دیں گے. بولے سال بھر میں رمضان کا مہینہ ہمارے جسمانی طاقت کا بھی مہینہ ہے، روحانی غذا بھی مہینہ ہے. بھوک کا احساس، غریبی کا احساس دلاتا ہے، انسانیت کا احساس دلاتا ہے. ایک بہت بڑا پیغام ہے جو عالمی سطح پر اللہ تبارک و تعالیٰ مرکزی سطح پر انسانوں کے پیغام دے رہے ہیں. ہر ایک کا پیغام اس رمضان میں ملتا ہے. اور اس سے زیادہ بڑا بدنصیب قوم ہوگا جو رمضان کا مہینہ پائے پھر بھی روزہ نہ رکھے. اس سے بڑا بدنصیب قوم ہوگا جو رمضان کا مہینہ پا کر لوگوں میں اختلافات ڈالنے چلا کہ تراویح وہاں پر اتنی ہو رہی ہے، وہاں پہ اتنے پارے ہو رہے ہیں، وہاں ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. بھائی اختلافات کو تھوڑے دن کے لیے جس طرح شیطان قید کر دیا جاتا ہے رمضان کے مہینے میں، اپنے اختلافات کو ڈال دو پوٹلی میں بند کر کے. اعمال کا مہینہ اختلاف کا مہینہ نہیں ہے. یہ مہینہ قرآن پاک کی تلاوت کا مہینہ، یہ مہینہ نمازوں کا مہینہ. نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جا رہا ہے تو لوگ تراویح میں زکات نکالنے کھڑے ہو جاتے ہیں. سال ہونے پر برتھڈے کا خیال آتا ہے. رمضان کا مہینہ آیا تو قرآن پڑھنے کا خیال آنا چاہیے. قرآن کو بہترین جو لوگ رمضان میں 5 قرآن پڑھتے ہیں ان سے گزارش ہے ایک ہی مرتبہ پڑھے، لیکن اچھا پڑھے، تجوید سے پڑھے، تاکہ تجوید سے پڑھیں گے تو پھر دوبارہ بار بار پڑھنا آسان ہو جائے گا. ایک مرتبہ اوپر نیچے کر کے غلطیوں کے ساتھ متوں کو ادھر ادھر کر کے پڑھنے سے اس سے بہتر ہے کسی کے پاس قرآن سیکھیں اور پڑھے تو اور زیادہ ثواب ہے. جس کو پڑھنا نہیں آتا، زبان نہیں پلٹتی ہے، اگر وہ کوشش کرتا ہے اٹکتے بھٹکتے، ایسے کے لیے دوہرا ثواب ہے، ڈبل ثواب ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں. بہت کم لوگوں کو ایسا ہوتا ہے جن کی زبان نہیں پلٹتی. بات اچھا کرنے، قرآن پڑھنے میں مشق، کوئی بھی چیز بغیر مشق کے حاصل نہیں ہوتی. آپ بولیں گے نہیں بھائی مشکل ہے، اب نہیں دیکھ رہے 60 سال ہو گئے واٹس ایپ چلانا آ گیا، وہ اپنے کام میں مصروف ہیں. 50 سال ہو گئے اس کے بعد کار ڈرائیونگ سیکھی، کوئی مشکل نہیں. 50 سال ہو گئے سسٹم چلانا سیکھا. 15-20 سال گورنمنٹ نے جو ایشو پاس کیا تھا کہ جو بھی ریکارڈز رہیں گے اب کمپیوٹر وائز رہیں گے، اور ان کو کلاسز دیے گئے، اور 40-50 سال عمر ہونے کے باوجود بھی لوگوں نے سیکھا اس کو، اور ہمارا ہر ڈیٹا اور ہر ریکارڈ کمپیوٹر سے موجود ہے. قرآن سیکھنا اتنا مشکل کیوں ہے جبکہ قرآن نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن کے ذکر کو، اس کے تذکرے کو، اس کے پڑھنے کو ہم نے آسان بنایا، اور یہ انسان اس کو مشکل سمجھتا ہے. طرف کبھی کسی کی مشکل نہیں ہوتی ہے، طرف سے انسان کے ہر کام آسان ہو جاتے ہیں. سامنے والا بھی رحم کہتا ہے بھائی بہت تڑپ رہا، بھائی بہت رہا، اس کو آگے بڑھا دو، اس کا کام ہو جانے دو. اسی لیے خدا کبھی ذہن میں خیال مت لانا اتنی عمر ہو گئی اب کیا کریں گے. جیسے میں نے بتایا تھا ہمارے جناب قاسم صاحب مرحوم، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے. جو آدمی جس نیت سے دنیا سے رخصت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس نیت سے دنیا سے اٹھا لیتے ہیں. جناب قاسم صاحب جن کے بال سارے کے سارے سفید، ایک بال بھی سیاہ نہیں، اتنے بوڑھے، منہ میں ایک دانت بھی نہیں، اتنے بوڑھے ہونے کے باوجود 2.5 پارے انہوں نے میرے پاس حفظ کیا ہے. 30واں پارہ، 29واں پارہ، 28واں پارہ، 3 پارے حفظ کیا. 27 شروع ہوا تھا، سورہ رحمان چل رہا تھا، ان کا انتقال ہوا. اور اللہ کا وعدہ ہے جو آدمی جس نیت سے مرتا ہے اس نیت سے اللہ کا قیامت بھی اٹھاتے ہیں. اور اس آپ کی نیت دیتی میں انشاءاللہ اپنے جیتے جی میں پورے قرآن حفظ یاد کروں گا، یہ نیت لے کر دنیا سے رخصت ہوئی ہے. امید ہے اللہ سے وہ انشاءاللہ کل قیامت میں اللہ ان کو حافظ قرآن میں اٹھائیں گے. اس لیے خدا آپ حضرات بھی قرآن کو یاد کرنے، قرآن کو بار بار پڑھنے. آپ دیکھتے ہیں امام صاحب بار بار وہی آیت پڑھ رہے ہیں، بار بار خطبے میں ایک آیت آ رہی ہے تو آپ حضرات کو بھی یاد ہو جاتی ہے. جب سنتے سنتے یاد ہو سکتا ہے تو پڑھتے پڑھتے یاد کیوں نہیں ہو سکتا. اسی لیے خدا خود پڑھنے کا اہتمام کرے. الوقت کی درگامنی ہے، میں اپنی بات یہیں ختم کرتا ہوں. الہی رونق اسلام کا سامہ پیدا کر، الہی رونق اسلام کا سامہ پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت ایمان پیدا کر. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. چند باتیں آپ حضرات کے سامنے جو رمضان کے احکام اور فرمان کے قرآن کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی ہیں. الحمدللہ ہر دور میں، ہر زمانے میں امت مسلمہ کے اندر، نوجوانوں کے اندر، دانشمندوں میں، مالدار طبقوں میں ہمیشہ یہ جذبہ رہا ہے اور رہے گا، اور آئندہ بھی انشاءاللہ جاری رہے گا.
دنیا کی چاہے وہ قیمتیں عروج پہ آئیں، چاہے وہ لاک ڈاؤن کا معاملہ ہو، مسئلہ ہو، لاک ڈاؤن میں بھی بہت سارے لوگ پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا، کیسا گزرے گا رمضان، اور بہت سارے نوجوانوں نے، مالداروں نے کانوں کان خبر بھی نہیں ہے، راشن کا انتظام خاندانوں میں، غریب طبقوں میں الحمدللہ کیا۔ سروے کیا گیا ہے ہر سال جو رمضان میں لوگ اپنا مال جو لٹاتے ہیں اوروں کے لیے، روزے داروں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، لاک ڈاؤن میں اس سے 10 گنا زیادہ الحمدللہ لوگوں نے مال خرچ کیا، مالداروں نے۔ جن کو پریشانی ہوئی، جن کو کاروبار نہیں چل رہا تھا، اس میں وہ بھی حالات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھی خیر و برکت کا معاملہ کیا ہے۔ انشاءاللہ ان کے اعمال، ان کی نمازوں سے ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا فیصلہ ہی فرمائیں گے۔ لیکن غریبوں کا جہاں تک خیال ہے، جہاں تک بات ہے، سروے سے یہی معلوم ہوا بہت سارے گھروں کے اندر الحمدللہ جن گھروں میں اکثر رمضان میں انتظام نہیں ہوتا تھا، ان گھروں میں بھی رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کیا ہے۔ اس مرتبہ بھی چاہے اگرچہ اس کی قیمتیں آسمان پہ چھو جائیں، کیونکہ مسلمانوں کے یہاں عبادات کے معاملے میں جس کی کوئی مول نہیں، جس کی کوئی ترازو نہیں، جس کی قیمت کوئی نہیں، چاہے پیٹرول 115 کا ہو جائے، جب ہمیں ہوش تھا اگر 1 روپیہ بھی بڑھ جاتا تو پھر یہ ویڈیو بھی اور دوسرے پارٹی والے بھینڈیوں کا ہار، پیاز کا ہار، آلوؤں کا ہار ڈال کے روڈوں پہ فوراً بیٹھ جاتے تھے۔ اگرچہ کہ آج موقع نہیں مل رہا ہے کہ گیس پہ 52 روپے بڑھ جائے یا پیٹرول پہ 10-20 روپے بھی بڑھ جائے، لیکن پھر بھی لوگوں کے اندر اب وہ ہمتیں، وہ طاقتیں ذرا کم ہو گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم مسلمانوں کے اندر انشاءاللہ ان قیمتیں بڑھنے کے باوجود بھی ہم روزے داروں کا برابر خیال رکھیں گے۔ مسجد میں مغرب کے وقت نہ جانے کتنے لوگ مسافر آتے ہیں جو اپنے تجارت کے لیے یا سفر کے لیے یا کسی بیمار کی عیادت کے لیے آ گئے، راستے میں مسجد کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، ان کے لیے افطار کا انتظام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس سال بھی آپ لوگ اپنے اپنے مسجدوں میں، اپنے اپنے محلے میں، اپنے اپنے پڑوسیوں میں اس بات کا خاص خیال رکھیں گے۔ افطار کا تو لوگ خاص خیال کرتے ہیں، لیکن سحر کا خیال نہیں کرتے۔ سحر کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے کہ بعض گھرانے ایسے بھی ہوتے ہیں جن گھروں میں پکانے والے نہیں ہوتے، یا جن گھروں میں راشن کا صحیح انتظام نہیں ہوتا۔ مغرب کے وقت تو ہو جاتا ہے، افطار کے وقت تو ہو جاتا ہے، لیکن اندھیرے وقت میں، تہجد کے وقت میں ان کا انتظام نہیں ہوتا ہے۔ الحمدللہ 4 نوجوانوں نے اس کا بھی اہتمام کیا، رات کے 2 بجے کھانا تیار کیا اور 3 بجے سے تقسیم کرنا شروع کر کے 4 بجے تک پورے محلے کے اندر اور پورے علاقوں کے اندر، سرم بستیوں کے اندر اس کھانے کا بھی انتظام کیا۔ مسجدوں میں بھی بعض لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سال بھی آپ لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، ہمیشہ تول نہ دیکھیں، ہمیشہ تول نہ دیکھیں، کبھی محبت بھی اپنی دکھائیں۔ تول کا مطلب یہ ہے، بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے بھائی زکوٰۃ تو پوری نکال دی ہے، اب دوسرے پیسے نکالنا پڑتا، اب نہیں اگلے سال دیکھیں گے، ایسا نہ کریں۔ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نوازنے والے ہیں، یہ مال بھی اللہ کا، یہ جان بھی اللہ کی، یہ وقت بھی اللہ کی، یہ اولاد بھی اللہ کی، یہ ہماری سانسیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، اللہ اس مال کو پسند کرتے ہیں جس مال کو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، جس مال کو ہم اپنے گھر کے لیے پسند کرتے ہیں، جس مال کو ہم اپنے اہل و عیال کے لیے خرچ کرنا پسند کرتے ہیں، اس مال کو انسانوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے کھلانا اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو پسند فرماتے ہیں۔ آپ رمضان کا ارادہ نہ کریں کہ رمضان میں خرچ کریں گے، ابھی سے آپ ارادہ کریں۔ اگر کل کو اگر تراویح ہو جائے، پرسوں کو اگر سحری ہو جائے، کتنے گھر ایسے ہوں گے جن کے گھر میں راشن نہیں ہے، اس لیے آپ ان غریب گھرانوں کے اندر، محلے کے اندر، پڑوسیوں کے اندر بظاہر بعض لوگ مانگنے شرم محسوس کرتے ہیں، اور ان کے ذریعہ معاش، ان کی کیپیسٹی، ان کی استطاعت آپ جانتے ہیں، ان کو کچھ بولے بغیر آپ یہ کہہ دیں کہ بھی ہماری طرف سے رمضان کا تحفہ ہے۔ آپ ان کو چند ضروری اشیاء خرید کر اپنے زمینی سطح پر بھی، اپنے طور پر بھی، اپنے خاندان کے طور پہ، محلے کے طور پہ بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہم دنیا والوں کو خوش کریں گے، خاندان اور محلے والوں کو خوش نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش نہیں ہوگا۔ باہر والوں کو خوش کریں گے، اپنے گھر میں ماں باپ کو، اپنی بیوی بچوں کو خوش نہیں کریں گے، اللہ خوش نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اولین فریضہ تو یہ تھا، تم اگلی بنیاد میں، آخری عمارت میں ہم لوہے کی بڑی بڑی عمارتیں بنوانا چاہتے ہیں، لیکن بنیاد تو ہماری مٹی کی ہے، وہ عمارت ٹھہرنے والی نہیں، قائم و دائم ہونے والی نہیں۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اپنے گھر والوں کی ضرورت کو پوری کریں، اس کے بعد پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ مسجد آئیں تو کچھ افطاری اپنے طور پہ لے آئیں، ہو سکتا کوئی مسافر ہو سکتا ہے راستے میں چلتے چلتے کوئی صاحب آ کے بیٹھ گئے ہوں، ان کے لیے بھی سامان فراہم کا انتظام کیا جائے۔ اور اطباء کا مشورہ ہے
خصوصی مشورہ، چونکہ روزہ شروع ہونے سے پہلے، رمضان جمعہ شروع ہونے سے پہلے درمیان میں روزے آ رہے ہیں، اطباء کا بارہا مشورہ ہے کہ روزے کا آغاز کھجور اور پانی سے کیا جائے، روزے کا آغاز کھجور اور پانی سے کیا جائے، اور روزہ کھولتے وقت خصوصاً تیل میں تلی ہوئی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، تیل میں تلی ہوئی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جس طرح ہم گرما میں پسینے سے شرابور ہو جاتے ہیں، پسینے سے لبریز ہو جاتے ہیں، تر بتر ہوتے ہیں، تو ٹشو پیپر یا دستی یا رومال رکھنے سے فوراً پسینہ جذب کر لیتا ہے۔ اسی طرح تیل کی غذائیں افطار کے وقت کھانے سے یا آئس کے فریج کے برفیلی چیزیں کھانے کی وجہ سے ہمارا معدہ سکڑ جاتا ہے، چکنا اور چربی اور فیٹ جم جاتا ہے، جس کی وجہ سے نہ جانے کتنی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پھر کل کو یہ نہ کہیں کوئی کل روزے کی وجہ سے آج میری طبیعت خراب ہو جائے، یہ بات خیال نہ آئے، اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ افطار کے موقع پر میوے کا خاص اہتمام کرنے، کھجور پہ اکتفا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیزیں لوگوں کے اندر جذبہ ہے بقیہ وقت بھی کھلانے کے لیے، لیکن اس وقت میں اطباء نے مشورہ دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہی معمول ہے۔ اکثر ہم نے اپنے محلے میں اپنے علاقے میں کئی لوگوں کو دیکھا صبح افطار میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن چند نوجوان چند بزرگ لوگ اپنا پانی لیتے ہیں، صرف 2 کھجور کھا کے خاموش نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو افطاری ہوتی ہے اس پہ الحمدللہ اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں، جس طرح صبح سے شام تک بھوکا رہ کر اپنے آپ کو ہم اللہ کے نام پر روکے رکھتے ہیں، افطار کے موقع پر بے ادبی ہونے کا موقع بھی نہ دیں، وہ میسر بھی نہ آنے دیں۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں، پھر صبح سے بھوکا رکھنا، پھر شام کے وقت تلی ہوئی چیزوں سے روزے کا آغاز کرنا، یہ ٹھنڈے مشروبات پینے کے بعد جو صحت بندی بجائے اس سے بگڑ جاتی ہیں، اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ مصر مشہور تھا، راجستھان کے اندر ایک مسافر جب بھی جاتے تھے، جھوپڑی ہوتی تھی، لوگ وہاں رکتے تھے، ایک گڑیا ہے وہاں مسافروں کو پانی پلانے کا اہتمام کرتی تھی۔ ریگستان ہے، راجستھان ہے، وہاں پانی مل جائے تو بہت بڑی نعمت ہے، تو لوگ وہاں پانی جاتے تھے۔ ہمارے استاد محترم نے فرمایا جب میرا سفر ہوا تو میں اس گڑیا کے پاس گیا تو مٹکے میں پانی بھرا ہوا تھا، ٹھنڈا پانی، اور جب میں پینے لگا تو اس کے اندر بھوسا تھا، چاول کا بھوسا لگا ہوا تھا۔ میں بولا یہ کچرے والا پانی؟ تو اس بڑھیا نے سمجھا کچرے والا پانی نہیں ہے، جب آدمی مسافر ہو، سفر میں ہو، یا بھوک میں ہو، یا روزن کی حالت میں ہو، تو پانی آہستہ آہستہ پیے گا تو اس کے معدے کو فائدہ پہنچے گا۔ ایک دم پیے گا تو دل کے اوپر، گردے پر ایفیکٹ پڑ جائے گا، وزن پڑ جائے گا، ہارٹ فیل بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے میں یہ ترکیب سوچی، اس پانی کے اندر بھوسا دھان کا، چاول کا دھو کے اگر ڈال دوں تو مسافر پانی جان بوجھ کر آہستہ آہستہ پیے گا۔ جس طرح شیر خورما پیتے ہوئے سوئیاں کو اپنے دانت سے روکتے ہوئے ہم شیر کو اندر لے لیتے ہیں، پھر بعد میں خورما کھا لیتے ہیں، اس طرح اس روزے میں بھی اس کا اہتمام کریں۔ میرے عزیز نوجوانوں، آپ اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ بڑے حضرات کو تجربہ ہو گیا، وہ تو اہتمام کریں گے، لیکن ہمارے نوجوان خیال کرنا اس بات کو کہ افطار کے موقع پر آپ جذبے کے طور پر کولڈ ڈرنکس لا کے دے رہے ہیں، تھمس اپ، اسپرائٹ لا کے دے رہے ہیں۔ ابھی تو افطار ہے، وہ تو ہضم ہونے والی چیز ہے، ابھی افطار ہے، کچھ ہے نہیں پیٹ میں، اسی سے آپ روزے کے کھولنے کا آغاز اس سے کروا رہے ہیں، تو معدے کو نقصان ہو جائے گا۔ جب صبح سے شام تک اللہ کے نام کے لیے بھوکا رکھا تو پورا رمضان، پورا 24 گھنٹے بھی جو ہمارے بڑوں نے، نبی علیہ السلام نے، ہمارے اطباؤں نے جو مشورہ دیا ہے، ان مشوروں پر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ روزہ ہمارے لیے جسمانی فائدہ بھی ہوگا، روحانی فائدہ بھی ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو رمضان کے مہینے میں اپنے علم، اپنے عمل سے جذبے کے ساتھ، ذوق اور شوق، فکر، لگن، تڑپ، جستجو کے ساتھ رمضان کی عبادتیں کرنے، اس پر اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھو۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم راضی ہیں تیرے غیب پر ایمان لانے کے لیے۔ اے اللہ ہم ایمان لا چکے ہیں اس کلمے پر، رضیت باللہ ربا، تیرے رب ہونے پر، تیرے پالنے والے پر،
تیرے پالنہار ہونے پر، وبالاسلام دینن، اور دین اسلام پر ہم راضی ہیں، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر، آخری نبی ہونے پر، خاتم النبیین ہونے پر، امام الانبیاء ہونے پر، افضل الرسل ہونے پر، شہنشاہ بطحا ہونے پر، اے اللہ ہم راضی ہیں اس بات پر، ہم اے اللہ تسلیم کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے اس ایمان کو عمل کے اندر تبدیل پیدا فرما، ہمارے اس علم کو عمل کے اندر تبدیل پیدا فرما۔ رمضان کا مہینہ برکت والا، فضیلت والا، فضائل والا، احترام والا، درجات کی بلندی والا، نیکیوں والا، رحمتوں والا، سعادتوں والا ہے، ہمیں اس کا علم ہے، اس علم کو عمل کی توفیق عطا فرما، رمضان کے پورے احکام پر عمل کرنے والا بنا، رمضان کے مسائل جان جان کر عمل کرنے والا بنا، رمضان کے فضائل سن سن کر اپنے اندر جذبہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر چھوٹے بڑے بچوں کو، بوڑھوں کو اے اللہ اتنی طاقت عطا فرما کہ وہ اے اللہ وہ روزہ رکھ سکے، روزے سے محروم نہ فرما، اے اللہ اگر کوئی طاقت مند آدمی بغیر کسی سفر کے، بغیر کسی بیماری کے روزہ چھوڑتا ہے تو اس کے لیے نحوست ہے، یہ اس کے لیے عذاب ہے، اس کا روزہ تجھے پسند نہیں ہے، اس سے تو ناراض ہے، اے اللہ ایسی ناراضگی سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اس رمضان میں تراویحوں کا خاص اہتمام کرنے والا بنا، پڑھنے والوں کو سکون اطمینان کے ساتھ قرآن پڑھنے والا بنا، سننے والوں کو سکون اطمینان کے ساتھ تیرا کلام کا درجہ دل میں رکھ کر سننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ سحر افطار تراویحوں کا خاص اہتمام کرنے والا بنا، چاند دیکھ کر تراویح کا آغاز کرنے والا بنا، چاند دیکھ کر تراویحوں کو روکنے کی توفیق عطا فرما، اس سے درمیان تراویحوں کے ناغے سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ اتنا بھی نہ کھلا کہ تراویحاں ہم سے چھوٹ جائیں، اتنا بھی نہ کھلا کہ تہجد ہم سے چھوٹ جائیں، عبادت میں تلاوت میں حلاوت نصیب فرما، اتنا کھلا کہ ہمارا پیٹ ہمارا جسم اس قابل ہو عبادت کے لیے سجدے کے لیے جھکنے کو تیار ہو جائے، دعا میں کوئی کوتاہی کوئی کسر باقی نہ رہے، اے اللہ پورے اعمال میں اترنے کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، خصوصاً اے اللہ محمد زید نصیر الدین، محمد محبوب، محمد علیم الدین کو صحت و عافیت عطا فرما، ان کے اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرما، محمد عبد الغفار ان کی اہلیہ صاحبہ، محمد نجیب احمد، محمد سلطان، محمد جمیل، محمد افضل، محمد معیز الدین، ظہیر خان، نادرہ بیگم، نکہت پروین تحسین بیگم صاحبہ کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ صادقہ نصیب فرما، عبد القدیر صاحب کے صاحبزادے کو صحت وافی تندرستی عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، خصوصاً اے اللہ الحاج شرف الدین صاحب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، محمد جعفر پاشا صاحب، عظمیٰ خاتون، نور جہاں بیگم، محمد زین العابدین، محمد عیان، ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما، جو اور بھی مرحومین ہیں اے اللہ تو ان سب کی مغفرت فرما، انہیں کروٹ کروٹ چین سکون راحت اطمینان عافیت نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو اخلاص عطا فرما، اے اللہ ایک اور نیک بنا، اے اللہ جو لڑکیاں نکاح کے انتظار میں بیٹھی ان کے نکاح کو آسان فرما، پڑھنے پڑھانے والے بچوں کو قبول فرما، اے اللہ بچیوں کی حفاظت فرما، ملک کے اندر نظام میں تو تبدیلی آ رہی ہیں، ملک کے حالات کو جو خراب کرنے کی ناپاک عزائم ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں، ہزار کوششیں آئی ہیں لیکن کشتی نوح کو تباہ نہ کر سکی، ہزار کوششیں آئی ہیں لیکن موسیٰ کے سامنے کوئی فرعون ٹک نہ سکا، ہزار کوششیں آئی ہیں نمرود ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود ٹک نہ سکا، اے اللہ آج ہم اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ماننے والے، اس نبی کو نبی ماننے والے ہیں، یقیناً ہمارے ایمان کے اندر اے اللہ کمزوری ہے، ایمان میں طاقت عطا فرما، ہم نبی علیہ السلام آخری نبی، نبیوں کے نبی کے ماننے والے، اے اللہ اس امت کو تو رسوا نہیں کرے گا، اے اللہ امت کے دین کو محفوظ فرما، امت کے دین میں مضبوطی عطا فرما، امت کے دین میں اخلاص عطا فرما، جو حالات خراب ہو رہے ہیں، جن حالات کو خراب کیا جا رہا ہے اس سے سبق حاصل کر کے ہمیں اگلا قدم آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، بجائے اپنے اندر کم تری اور کہتری پیدا کرنے کے اپنے اندر عزائم پیدا فرما، عزم پیدا فرما، اپنے اندر ارادے پیدا فرما، حوصلے پیدا فرما، جو آسمان کی بلندیوں سے بات کر سکے، جو آسمان کی بلندیوں کو چھو سکے، ہمارے اندر وہ وسعت، ہمارے جوانوں میں وہ وسعت، ہمارے بڑوں میں وہ دانش مندی عطا فرما، اے اللہ
حالات سے نمٹنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر دور ہر زمانے میں امت مسلمہ نے ہر فتنوں سے آمنا سامنا کیا ہے، ہر فتنوں سے مقابلہ کیا ہے، کسی فتنے کے سامنے اپنے آپ کو پیدل نہیں سمجھا، اس لیے کہ تیری وحدانیت ہمارے دلوں میں ہے، تو ہم سے راضی ہے، ہمارے کلمے سے راضی ہیں، ہمارے حبیب کی امت ہونے پر تو راضی ہے۔ اے اللہ ہم سب کو کامیابی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ گھروں کے اندر خیر و برکت، دکانوں میں خیر و برکت عطا فرما۔ جتنے حاضرین مسجد میں بیٹھے ہیں ہر ایک کے آنے کو، بیٹھنے کو، نمازیں خطبہ اور بیان سننے کو قبول فرما۔ جو کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں وہ خیر ہم سب کو عطا فرما۔ جن شرور فتن سے پناہ مانگی ہے ہم سب ان شرور فتن سے پناہ مانگتے ہیں، خصوصاً مسجد میں بیٹھے ہوئے ہر فرد کے دل میں، ہر شخص کے دل میں جو جائز تمنائیں، ارادے، امیدیں، ارمان ہیں مولا، ان سب کے جائز ضرورتوں کو مکمل فرما۔ دینی مساجد، مدارس، مکاتب، خانقاہوں کی حفاظت فرما، خصوصاً اس مسجد کی حفاظت فرما، اور مسجد انبیاء کے کام کو آگے بڑھا دے، مسجد انبیاء کے تعمیری اور زمینی خریدی کام کے اندر آسان فرما۔ اے اللہ تیرے گھر کو ہر جگہ آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر جگہ انسان اپنے گھر کی کوشش کرتا ہے، ہم سب کو مل کر ہر جگہ تیرے گھر کی تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے مال کو اس قابل بنا کہ مال تیرے گھر میں لگ جائے۔ اے اللہ ہمارے مال کو اس قابل بنا تاکہ تیرے راہ میں قربان ہو اور ہمارے لیے سفارش اور ہمارے لیے نجات، ہمارے لیے مغفرت کا سامان بن جائے۔ اے اللہ اس دعا کو آقا علیہ السلام کے صدقۃ فعل قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔